اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کو اگر خدا کی طرف سے گائیڈنس نہ ملے تو اس کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو سکتے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ یہ ان چیزوں کا تعلق مشاہدے سے نہیں ہے. اس میں خدا کی طرف سے جب سے گائیڈنس نہیں ملے گی آپ کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو سکتے. جبکہ ان چیزوں میں کانسیپٹ کو کلیئر کیے بغیر آپ کے لیے زندگی کا ایک قدم گزارنا بھی مشکل ہوتا ہے, ایک لمحہ گزارنا بھی مشکل ہے. ان میں سب سے پہلا کانسیپٹ آپ دنیا میں آئے کیوں. دیکھو, جس کو دنیا ایک سفر ہے نا, جس کو منزل کا پتہ نہ ہو وہ سفر میں صحیح سمت میں جا سکتا ہے بھائی؟ پہلے بس میں بیٹھنے سے پہلے آپ نے سوچنا ہے منزل کہاں ہے, جانا کہاں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں جانا کہاں ہے تو آپ تو حیران پریشان ٹھوکریں کھاتے رہو گے. آپ کبھی اس بس میں بیٹھو گے, کبھی اس بس میں بیٹھو گے, کبھی ادھر بیٹھو گے, کبھی ادھر. تبھی یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا, جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, ان کی زندگی انتہائی ڈپریشن سے بھری ہوئی ہوتی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یعنی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. چند دن عیاشی کرتے ہیں, اس کے بعد ان کا بڑھاپا آپ دیکھو. اور یہ ریسرچ ہے, تحقیق ہے کہ زیادہ تر لوگ خودکشی کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے. زیادہ تر وہی ہوتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں نا جب آپ کا کوئی منزل ہی نہیں ہے, غلط چیز کو منزل بنائی ہوئی آپ نے. پھر اس کے علاوہ اور کروڑوں چیزیں ایسی ہیں جہاں مذہب ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, زنا غلط ہے, نکاح صحیح ہے. باپ بھی ہوتا ہے بچوں کا, سنگل مدر بولو نہیں ہوتی. وراثت اولاد میں جائے گی, کتوں میں نہیں جائے گی. اگر آپ کی مذہب کی گائیڈنس نہ ہو تو وراثت کہاں جا رہی ہے؟ کتوں میں جا رہی ہے وراثت. یعنی یہاں تک انسان کی بدحالی ہو گئی ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ وہ ریاست کا بچہ پہلے, والدین کا بعد میں ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ریاست اس کے لیے قانون سازی کر رہی ہے. ہمارے ہاں ہمارے بچے ہمارے پہلے ہوتے ہیں, ریاست کے بعد میں ہوتے ہیں. گوروں کے ہاں ریاست کی پراپرٹی ہے یہ جو نیشن ہے, یہ والدین کی پراپرٹی نہیں ہے. اتنی بدحالی ہو گئی کیونکہ گائیڈنس نہیں ہے. تو ابھی میں اس پہ, میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, اس میں تو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ کن چیزوں میں انسان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. مذہب کے علاوہ کسی کا باپ بھی وہاں گائیڈنس کر نہیں سکتا, اور وہ گائیڈنس اسلام کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. تبھی قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے الفرقان, جو حق اور باطل یعنی وہ مسائل جن میں انسان کنفیوز ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, ان میں فرق کرتا ہے اور فارق نہیں ہے. فرقان کا مطلب ایسا فرق کر کے بتاتا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے. وہ ایسی گائیڈنس ہے کہ جب تم الحم سے لے کے والناس تک نیوٹرل ہو کے قرآن پڑھو گے تو تمہیں پتا چل جائے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا, اور ایسا پتا چلے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ایسے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے تمہارے. دعویٰ بھی کرے گا قرآن اور ان دعووں کے ایسے دلائل کی انبار لگائے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, کہ جب یہ غیر مسلم عیسائی جو نیوٹرل ہیں, بالکل اسلام دشمن خامخواہ کا بغض حسد نہیں ہے, نیوٹرل لوگ ہیں, جب یہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں ایسے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں کہ اے مخاطب تم دیکھو گے خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, اور ایسے آنسو نکلتے ہیں کہ تمہیں لگے گا آنکھیں بہی چلی جا رہی ہیں. یعنی اتنے آنسو کہ گویا آنکھیں بہنا شروع ہو گئی ہیں. تفیض من الدم, تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں. مما عرفوا من الحق, اس لیے کہ حق ان کے سامنے واضح ہو جاتا ہے. اور ایسے کتنے واقعات ہیں, کتنے واقعات ہیں. لیکن اس کے لیے تعصب سے بالاتر ہو کے, نیوٹرل ہو کے قرآن کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کسی قوم کی دشمنی میں آ گئے, دشمنی میں آنے کے بعد جب آپ اس کی کتابوں کو پڑھو گے نا تو آپ کو بس آپ اس میں کیڑے نکالتے رہو گے بیٹھ کے. یبغونہا عوجا, قرآن اسے کہتا ہے یہ جب تلاوت کرتے ہیں تو یبغونہا عوجا, یہ اس میں کجی تلاش کرتے رہتے ہیں. یہ کیا تلاش کرتے ہیں؟ تو بیٹھ کے کیا کرتے رہتے ہیں؟ اعتراض نکالتے رہو. جیسے وہ چھوڑو ابھی تو کتابوں سے نا, تو جب آپ پازیٹیو
سوچتے ہیں, نیوٹرل ہو کے سوچتے ہیں, حقیقت میں لبرل بن کے سوچتے ہیں آپ, تو آپ کو پتہ چلے گا بھائی قرآن کے علاوہ کسی اور کے پاس سیدھا راستہ ہے ہی نہیں, گائیڈ کر سکتا. آج تک دنیا یہی فیصلہ نہیں کر سکی کہ شراب پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے, یہی فیصلہ نہیں ہو سکا, پی رہے ہیں. آج ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ ان کے میاں نے, انہوں نے اپنے میاں سے طلاق لی. کس بیس پہ لی ہے؟ میاں پیتے تھے. میاں کیا کرتے تھے؟ پیتے تھے. جب پی کے ٹن ہوتے تھے تو آپ کو پتہ ہے پھر ٹن آدمی تو چاقو بھی مار سکتا ہے. تو انہوں نے بہت سمجھایا, چھوڑ دو. اس نے کہا میں غریبوں والی شراب نہیں پیتا, میں برانڈ پیتا ہوں, اچھی شراب پیتا ہوں. دلیل ہے, دلیل تو یہ بھی ہے. تو یعنی عقل ہر چیز میں آپ کو کیسے گائیڈ کرے گی بھائی؟ آپ چرس کے فضائل مناظرہ کر لو کسی چرسی سے, آپ اس سے مناظرہ نہیں جیت سکتے. مثال کے طور پر فرض کر لو کوئی چرسی سے آپ کا مناظرہ ہو رہا ہے, آپ چرسی کو دلیل دو گے یہ غلط ہے, نشہ آتا ہے, اس سے دماغ کی کھوپڑی گھومتی ہے, تو کہہ رہے کھوپڑی گھومنے سے مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو ہم جب دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, تو اگر کھوپڑی گھوم کے انجوائے کر رہے ہیں تو کھوپڑی کو بغیر گھما کے ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس سے کہو اسے صحت خراب ہوگی, جلدی مر جاؤ گے, تو کہے گا تو میری لائف ہے بھائی, میں جلدی مروں میں دیر سے مروں ہے بھائی, اگر میں جلدی مر بھی جاؤں تو میری لائف ہے نا, کسی اور کو دخل اندازی کی اس میں اجازت کیوں ہے؟ میں چاہتا ہوں 4 دن کی زندگی ہو لیکن مزے کی ہو. تو عقل سے آپ ثابت کر سکتے ہو کہ تو غلط کر رہا ہے, بولو نا. عقل سے آپ خودکشی کو بھی غلط نہیں ثابت کر سکتے. خودکشی کرنے والا کہتا ہے کہ میں, میری جان میری مرضی, وہ جو خاتون نے نعرہ لگایا تھا نا میرا جسم میری مرضی, تو اگر میں یہاں رکھ کے بندوق سے اپنے آپ کو مار لوں, میں نہیں زندہ رہنا چاہتا بھائی, یہ ٹینشن ہے, میری بیوی بھاگ گئی ہے, میرے بچے بھاگ گئے ہیں, یا میں غربت میں ہوں, میں وغیرہ وغیرہ, تو اگر میں یہاں رکھ کے گولی اپنے آپ کو مار لیتا ہوں تو کسی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ گورنمنٹ کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ آپ دلائل کی دنیا میں اس کو قائل نہیں کر سکتے. دلائل سے یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ خودکشی برا عمل ہے. وہ کہے گا میرا جسم میری مرضی, میری کھوپڑی میری بندوق میری گولی میری مرضی, لیکن دنیا میں یہ اللیگل ہے. کیوں اللیگل ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے مارا ہے تو کل اس کو دیکھ کے اور بھی ماریں گے, انسانیت کا نقصان ہوگا. تو بھائی یہ بھی آپ نے فرض کیا ہوا ہے, جب اس کا مرنا نقصان نہیں ہے تو دوسرے کا مرنا بھی نقصان. اور ویسے بھی آپ تو آبادی, کم آبادی کے قائل ہیں, تو تھوڑے اور اسی بہانے کم ہو جائیں گے, جو زندہ بچیں گے وہ زیادہ اچھی زندگی گزار لیں گے. دلائل کی دنیا میں خدا کی قسم آپ بحث نہیں کر سکتے. وہ کہے گا جب میری باڈی ہے, میں اپنے آپ کو ٹینشن کی وجہ سے مار کے ختم کر رہا ہوں. ہمارے امریکہ میں ایک رشتہ دار ہیں, انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر ہے, اس کا نام ہے ڈاکٹر ڈیتھ, موت کا فرشتہ بھی کہہ سکتے ہیں. جتنے پیشنٹ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں نا جو زندگی سے بیزار ہوتے ہیں, یا ڈاکٹر ان کو پہلے بتا دیتا ہے کہ اب آپ نے بچنا نہیں ہے, کینسر کے پیشنٹ ہیں یا کوئی ایسی بیماری ہو گئی بھائی اب آپ بچنے والے نہیں ہیں, تو اب آپ نے 6 مہینے بستر پہ ہی گزارنے ہیں. تو وہاں لیگل ہے یہ کہ ایسا پیشنٹ ڈاکٹر کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے بولو مار دو. ایسا پیشنٹ ڈاکٹر کو کہہ سکتا ہے بھائی اب جب زندگی رہنے کو فائدہ نہیں, خامخواہ کی تکلیف ہے تو مار دو. تو وہ ڈاکٹر سائن وائن کروا کے, اس ڈاکٹر کا کام ہی یہی ہے. موت کے فرشتے سے اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے والا بھی تو کسی ٹینشن کی وجہ سے ہی جا رہا ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ٹینشن جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور ماحول کی ٹینشن بھی ہو سکتی ہے, تو آپ نے اس کو اللیگل کیوں کر دیا؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.